نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محترم سامعین، تمام حضرات کو سب سے پہلے اس مبارک مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مہینے میں دوبارہ سے زندہ رکھا. وگرنہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں بندہ پچھلے رمضان میں تھا اب نہیں رہا، کہ پچھلے رمضان میں ان صفوں پہ فلاں بندے بیٹھتے تھے، اس رمضان میں نہیں رہے. تو کیا پتا اگلا رمضان ہمارے حصے میں آئے یا نہ آئے. تو مبارکبادی ہے ہمارے لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ شرط بخشا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد تو جتنے رمضان آئیں گے اس میں پھر ہمیں کوئی بخشنے والا ہوا پڑھ کے تو پھر تو ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. کوئی اولادیں صحیح ہوئی تو دوست احباب صحیح ہوئے تو کوئی قرآن پڑھ کے ہمیں بخشنے والا ہوگا. وگرنہ جب تک زندہ ہے اپنے لیے خود ہی کوئی مال و متاع جمع کر لیں تو کر لیں، خود اپنے کھاتے میں مال ہوگا جیب میں اس کو لے جائیں گے تو وہ تو تسلی ہے کہ بھائی اپنی جیب میں ہے. کسی کا کیا پتا مرنے کے بعد کوئی ہمیں یاد رکھے گا یا نہیں رکھے گا. اس لیے جتنی زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے اور زندگی میں جتنی شب براتیں اور شب قدر آتی ہیں، جتنے رمضان آتے ہیں، جتنے حج کے مہینے آتے ہیں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان مہینوں میں اللہ کو منانے کی توفیق دے. یہ جملے آپ نے سنے ہوئے ہیں مجھ سے بھی اور بہت سے علماء سے کہ ان دنوں میں اللہ رب العزت 7ویں آسمان سے اتر کر پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. تو دیکھیں نا، اس کو ذرا دوسری طرف سے دیکھیں تو بڑا پیارا لگتا ہے کہ اللہ کہتا ہے چلو یار تم نہیں آتے میں ہی آ جاتا ہوں، مجھ سے معافی مانگنے کے لیے تم نہیں آتے تو میں آ جاتا ہوں. تو حضور کیا شاہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے وہ عرش اور جلالت والی کرسی سے اتر کر یہ ہمارے قریب آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ہمتے آ جاؤ میرے کو. تو اللہ رب العزت اس طرح بخشتا ہے اور اس طرح نعمتیں نوازتا ہے. تو یہ مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے. جیسے کہ میں نے پچھلے جمعہ کے اوپر بھی اس کے اوپر ایک خاص گفتگو کی تھی اور اس کے مسائل کے حوالے سے بھی کیا تھا کہ اللہ رب العزت بڑا بخشتا ہے اس مہینے میں، بڑا دیتا ہے اس مہینے میں. صرف یہ ہے کہ کوئی جھولی پھیلا کر آئے تو صحیح. ہم جھولیاں نہ پھیلائیں گے اور اللہ سے مانگیں گے نہیں کہ یہ ہمارا قصور ہے، اللہ کا قصور نہیں ہے. وہ تو دینے میں مائل ہے، ہم تو مائل کا کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. تو سائل اللہ کو بخشنے والا، اللہ کو دینے والا. جیسے وہ حاتم تائی کا بیٹا تھا نا، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے نا، بڑی پیاری ہے، فضائل کی روایت بیان کی جاتی ہے
کہ اس نے کہا کہ میرے ابا کا جو محل ہے اس کے 7 دروازے ہیں، مختلف روایتوں میں کہ 12 دروازے ہیں، اور اس نے کہا کہ میرا ابا اتنا بخشتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ ایک ہی سائل اگر 12 دروازوں پر بھی باری باری آ جائے نا تو اسے ہر دروازے سے بخش دیا جاتا ہے، اسے خیرات دے دی جاتی ہے. تو میرا ابا اتنا بخشنے والا ہے. تو حضرت امام حسین شاہ فرمایا تم اس کی بات کرتے ہو، میرا جو نانا ہے وہ اس طرح ہے، جو میرا ابا ہے وہ اس طرح ہے کہ اس کے گھر کا ایک ہی دروازہ ہے، اس کے گھر کا ایک ہی دروازہ ہے، اور جب اس ایک دروازے پر کوئی آ جاتا ہے نا تو اس کو اتنی خیرات مل جاتی ہے کہ پھر اسے کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے دوبارہ کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اتنا بخش دیا جاتا ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا، اور محبوب اس طرح عطا کرتا ہے. آقا کریم علیہ السلام دیکھیں نا کتنی شفیق، نماز بالکل تیار ہے، سارے صحابہ کرام ایسے صفوں میں کھڑے ہو کہ اب حضور آئیں گے اور جماعت کروائیں گے. ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے کہ اوپر سے کیا ہوتا ہے کہ ایک یتیم آ جاتا ہے اور وہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے عطا فرمائیے. تو اب وہ آقا کریم علیہ السلام یہ نہیں کرتے کہ بھائی خیر میں جماعت کروا لوں، ٹائم ہو گیا ساڈا جماعت کروا لوں، نہیں، اسی وقت جماعت کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام صفوں میں کھڑے ان کو چھوڑ دیا، گئے اور اس نے جو کچھ مانگا اسے عطا کر دیا. نماز لیٹ ہو گئی، دیر ہو گئی، اسے عطا کر کے اس کی جھولی بھر کے پھر آئے اور نماز پڑھا. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا وتیرہ ہے کہ ان کے دربار پر کوئی آئے تو صحیح، تو پھر وہ دیکھیے کیسے بنتے ہیں. وہ شاعر کہتے ہیں نا ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں، ایک ایسا لفظ نہیں جس کا مطلب ہے نہیں جی میرے پاس کچھ نہیں، بس یہ ایک لفظ ہے جو ہمارے نبی کی زبان پہ نہیں آتا. وگرنہ جو کچھ مانگنے کے لیے جس جیسی جھولی لے کر کوئی آ جاتا ہے تو اسے محبوب کریم بخش دیتے ہیں. اس حوالے سے آج کا جو میرا موضوع ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا. یہ مہینہ آپ کو پتا ہے کہ زکوٰۃ کا مہینہ بھی گردانا چاہتا ہے. ہم سارے سال کے اندر جو پیسہ کماتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. انشاءاللہ میں ایک جمعہ جو ہے وہ زکوٰۃ اور اعتکاف کے مسائل کے اوپر رکھوں گا انشاءاللہ. وہ جو سیکنڈ لاسٹ انشاءاللہ ہمارا رمضان کا جمعہ ہوگا. تو محترم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں. اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے سارے بندے ایسے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. میرے کچھ بندے ایسے ہیں، یعنی سارے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ رَزَقْنَاهُمْ، جو میں نے ان کو رزق دیا ہے نا اس میں سے وہ میری راہ پہ خرچ کرتے رہتے. دیکھنا اللہ کو بھی پتا ہے، اللہ نے بڑا بہترین ایک خاص جملہ بولا ہے. اللہ نے فرمایا میرے سارے بندے ہی مجھے دیتے رہتے ہیں. لیتے تو سارے رہتے ہیں نا، لے مجھ سے سارے لیتے ہیں، لیکن مجھے واپس کرنے والے پھر سارے نہیں ہوتے، وہ کوئی کوئی واپس کرتا ہے. اور دیکھیے اللہ پاک کا کتنا پیارا جملہ ہے. اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ سارا کچھ دے کر اپنی جناب سے دے کر سارا کچھ، پھر جب واپس لینے کی باری آتی ہے نا تو اللہ کہتا ہے تو کوئی ہے جو مجھے قرض حسنہ دے دے، کوئی ہے جو مجھے قرض کے طور پر پیسے واپس کر دے. اب دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پہلی تقریر تو یہ کرتی کہ سارے بندے مجھے نہیں دیتے، اور جو دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا شاہ فرمایا، وہ خود سے نہیں دے رہے ہوتے، میں نے ان کو دیا ہے نا اس میں سے وہ مجھے دیتے. اب اس میں بات کیا سمجھ آئی کہ جو دینے والے ہیں، اب پھر آپ ان کی بات کر رہے ہیں جو دینے والے ہیں وہ کہیں ان کی گردن نہ اکڑ جائے کہ ہم دیکھو کہ ہم تو بڑی زکاتیں دیتے ہیں، ہم نے تو بڑے مدرسے بنوا دیے، ہم نے تو جناب سڑکیں بنوا دی، رستے بنوا دی، ٹیوبویل لگوا دیے جناب. اللہ فرما رہا ہے رزقناہم ينفقون، وہ اسی میں سے خرچ کرتے جو میں نے ان کو دیا.
تو مطلب کیا ہوا کہ ان کی گردن نہیں اکڑنی چاہیے. اگر ان کے پاس 100 ہے تب بھی میں نے دیا تھا, اگر ان کے پاس 1000 ہے تو تب بھی میں نہیں دیا ہوئے, تاکہ تکبر نہ آ جائے, بڑھائی نہ آ جائے کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں. جیسے اللہ معاف کرے ہمارا طریقہ کار یہ بن چکا, ابھی بقرہ عید آئے گی نا آگے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, محلے میں ایک بندے نے اگر بقرہ 10,000 کا خریدا ہے نا یا 50,000 کا خریدا ہے تو ہم مقابلے میں بقرہ ضرور مہنگا خرید کے آئیں اور پھر اس بکرے کی گلے کے اندر رسی ڈال کے پورے محلے میں گھمائیں گے اس کو, اور پھر سارے پوچھتے ہیں جناب چودھری صاحب کتنے کا لیا ہے, ہم 60,000 کا لے کے آئے. اللہ پاک معاف فرمائے. اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے خون اور تمہارا گوشت نہیں مجھے پہنچتا, تمہارے دل کا تقویٰ مجھے پہنچتا, کہیں تم اکڑ نہ جاؤ. اس لیے اللہ شاہ فرمایا جو دیتے ہیں نا ان کو بھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ کہیں دیتے دیتے وہ اکڑ نہ آ جائے تمہارے اندر. یہ سن لو کہ تم مجھے وہی دے رہے ہو جو میں نے ہی تمہیں دیا ہوا ہے.